بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئی سیریز کا افتتاح کر رہے ہیں، سرزمین اردن، یعنی زیارات اردن کے حوالے سے یہ ہماری سیریز ہوگی۔ آج جو اس کا پہلا پروگرام ہے، اردن کی سرزمین بابرکت سرزمین ہے۔ اس کے جنوب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ واقع ہے۔ مغرب میں اس کی حدود سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر دنیا کا عظیم مرکز روحانیت بیت المقدس ہے۔ شمال میں بابرکت سرزمین شام اور مشرق میں سرزمین انبیاء و اولیاء عراق واقع ہے۔ حجاز مقدس اور بیت المقدس جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، ان کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے سرزمین اردن کو ارض مبارکۃ یعنی بابرکت سرزمین کہا جاتا ہے۔ مشہور مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ اللہم بارک فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اس لفظ شام میں اردن بھی شامل ہے اور اس بابرکت سرزمین کا ایک جز ہے۔ سرزمین اردن کو بے شمار انبیاء کرام سے برکتیں حاصل ہوئیں جب وہ اس سرزمین میں مقیم ہوتے یا دوران سفر اس سرزمین سے گزرتے۔ ان میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت خضر، حضرت شعیب، حضرت یوشع، حضرت ایوب، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام سر فہرست ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں 2 مرتبہ شام کی طرف سفر فرمایا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بحیرہ راہب اور غلام میسرہ کے ہمراہ راہب نستور سے جس مقام پر اور جس درخت کے نیچے ہوئی، کہا جاتا ہے کہ وہ مقام سرزمین اردن تھی۔ آج بھی یہ درخت اپنی ان بابرکت یادوں کو محفوظ کیے ہوئے ہے، سرزمین اردن میں موجود ہے اور قابل دید مقام ہے۔ سرزمین اردن میں کئی عظیم و جلیل القدر صحابہ کرام نے مارکوں میں جام شہادت نوش فرمایا اور پھر اسی سرزمین میں ان کی تدفین ہوئی۔ مارکہ موتا، مارکہ فحل اور مارکہ یرموک کے شہداء کے مزارات مبارکہ بھی اسی سرزمین میں ہیں۔ 18 ہجری طاعون اور جس کا نام امواس تھا کی وبا کے نتیجے میں کئی عظیم شخصیات نے وصال فرمایا۔ ان میں سر فہرست سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت شرحبیل ابن حسنہ بھی شامل ہیں، اور ان تمام شہدائے کرام کے مزارات مبارکہ بھی اردن میں موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کو ترمذی اور ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے اور زین الدین العراقی نے اپنی کتاب المغنی عن حمل الاسفار فی تخریج ما بین الاحیاء من الاخبار جلد 4 صفحہ 657 پر ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان حوضی ما بین عدن الی عمان البلقاء، کہ میرا حوض عدن اور عمان یعنی البلقاء اردن کے درمیان تک ہوگا۔ اس مختصر سی تمہید سے یہ واضح ہو گیا کہ حجاز مقدس، فلسطین اور شام کے بعد اردن کی سرزمین بھی بابرکت سرزمین ہے، لیکن بہت کم لوگ اس سرزمین کے مقام اور مرتبے سے واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین اردن میں جتنے بھی اولیاء کرام اور انبیاء کرام کے مزارات ہیں، ان کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔